ویلکم بیک. آپ کی باتوں سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ فیوڈل سسٹم از بومنگ اگر ہم کہہ رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ کیا کہ ہاں انگریزی سسٹم تھا اینڈ آل دیٹ, بالکل صحیح کہا. لیکن لیٹس گو بیک, اگر ہم آج سے 6-7 سال پہلے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو ہیڈ لوکل گورنمنٹ. اچھا اگر ہم دیکھیں تو ان پرٹیکولر ان کراچی ہیز بیکم اے بینچ مارک, ٹھیک ہے. لوکل گورنمنٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹر ہیپن ٹو بی یو, بٹ جو بھی ایڈمنسٹریٹر اگر دل سے کام کرے, نیت صحیح ہو, ہیڈ دا ڈیزائر ٹو ڈو دا ورک, تو اس کے فروٹس جو ہیں وہ, اگر ہم آج اس وقت کراچی میں سروائیو کر رہے ہیں 4 ایئرس میں, تو ڈیٹیریشن ہی ہوئی ہے, لیکن وہ شاید اتنی نہیں ہوئی بیکاز آف دا گڈ ورک دیٹ واز ڈن. اچھا لوگوں کے سامنے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے دیکھا, اور بینیفٹ تو ہر آدمی نے کیا نا. اگر آج فلائی اوور اور انڈر پاسز بن گئے, کراچی میں بارشیں اتنی ہوئیں لیکن پانی کہیں نہیں ٹھہرا, ٹھیک ہے, which in 2006 I remember کہ وہ یہ کلفٹن کے ایریا میں تو you just couldn't move, ٹھیک ہے نا. لیکن 2007 میں پھر ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے اس کے بینیفٹس دیکھ لیے, اور جو اور اس کا فائدہ بھی لیا اور لے رہے ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ پھر یہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اٹ ہیڈ پروون کہ اٹس اے گڈ سسٹم, اٹ ڈیلیورڈ. اصل میں تو آپ گورننس اور ڈیلیوری دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک سسٹم جو آپ کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے اور گورننس بھی دے رہا ہے, گڈ گورننس ان فیکٹ, پھر لوگ اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا کوئی, میرا یہ بلیف ہے, آج میرا یہ ماننا ہے, کسی کو اچھی لگتی ہے بری لگے, ہمارا کوئی باہر سے دشمن نہیں ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارا فلاں دشمن ہے, ہمارا فلاں دشمن ہے. ہم سے بڑا ہمارا دشمن ابھی اس وقت رہتی دنیا میں تو کوئی نہیں ہے. ہم خود سب سے بڑے اپنی قوم کے اور اپنے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے اس بات کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں, تو میرے پاس بھی اس کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں, ٹھیک ہے نا, لاجیکل آنسر نہیں. نمبر 1, یہ سارا کچھ ہے ڈیو ٹو فیوڈل مائنڈ سیٹ. فیوڈل جو ہے فیوڈلزم نہیں, فیوڈل مائنڈ سیٹ. وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ میرے اندر بھی آ سکتی ہے. وہ فیوڈل ضروری نہیں کہ اس کے لیے بڑی جاگیر ہونا ضروری ہے یا انڈسٹریز ہونا. فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ایک پاور کا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں, اور اس کا میں آپ کو اگر آج میں بتاؤں کہ یہ لوگ کیوں اس کی جو لوگ ہیں مخالفت کر رہے ہیں, وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ 8 سالہ دور میں پہلی دفعہ پاکستان میں نمبر 1 85,000 لوکل ریپرزنٹیشن تھی الیکٹڈ, ٹھیک ہے, گراس روٹ لیول تک کی, جس میں ہر یونین کاؤنسل چاہے وہ گاؤں ہو دیہات ہو, جہاں پر 13 لوگ جو ہیں وہ گراس روٹ لیول سے الیکٹڈ تھے. دیٹ مینس اس 13 لوگوں میں 4 خواتین جو ہے وہ کمپلسری تھیں. اس میں 2 جو ہے وہ کسانوں کی اور جو ہے وہ اقلیتوں کی سیٹ کمپلسری تھی. اس میں وہ یوسی ناظم تھا جو کبھی شاید ان ایم این اے ایم پی ایس کے پیچھے درخواست پکڑ کر بھاگ رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لائنیں لگا رہا ہوتا تھا. اس کو اتنی امپاورمنٹ مل گئی ایک عام آدمی کو, اسی گاؤں گلی میں رہنے والے کے, کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں سے لے کر حل کرانے لگا تھا. اس عورت کو جس کو آپ کاروکاری کے نام پر قتل کر دیتے ہیں, وہ 4 عورتیں ہر یونین کاؤنسل میں, گاؤں کی دیہاتوں کی غیر پڑھی لکھی عورتیں بھی جو ہے وہ یونین کاؤنسل میں آ گئی تھیں, اور وہ خواتین کے مسئلے کو اجاگر کر رہی تھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل حل کر رہی تھیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کراچی. میں آپ کو پورے پاکستان کے ایسے گاؤں, ایسے دور دراز علاقوں کی کیس اسٹڈیز لا کر دے سکتا ہوں کہ جہاں پر معجزے ہوئے ہیں, معجزے. یہ روڈ بنانا, برج بنانا ہی معجزہ نہیں ہے. امیجن کریں کہ اس گھٹن, آج کے اس گھٹن کے ماحول میں جہاں پر آپ عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار ہے, وہاں پر اگر آپ کے پاس اسی جگہ پہ 4 عورت ایک یونین کاؤنسل میں گاؤں میں بیٹھ کر عورتوں کے مسائل سن کر اس کو جو ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی کنیکٹ کروا رہی تھی. مختارہ مائی کی مثال آپ کے سامنے ہے یار, مختارہ مائی کی مثال آپ کے سامنے. آپ معلوم کریں اس کو, خواتین, جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, یہ کیس ہوا تھا, تو خواتین کونسلرز نے مل کر مختارہ مائی کے ساتھ پہلا مظاہرہ کیا تھا. خواتین کونسلرز نے مل کر. آج مختارہ مائی کو دنیا جانتے, ورنہ ایسے تو کسی زندگی میں دنیا میں اس پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے, اور وہ ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. سارا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جاگیردار وڈیرے کا بیٹا جب جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے, تو اس کو ایم این اے ایم پی اے بننے کے بعد جو ہے وہ اس 5 بجے کے الیکشن جیتنے کے بعد اس کو 5 سالوں تک وہاں کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ پھر اگلے 5 سالوں کے بعد وہاں پر جاتا ہے اور جا کر اگلے الیکشن کی کیمپین میں لوگوں کا سامنا کرتا ہے. لیکن اگر اسی جاگیردار وڈیرے کا بیٹا کوئی اگر ڈسٹرکٹ ناظم بن جاتا ہے, جو کہ بنتے تھے,
اس کی پرابلم اس 5 بجے کے الیکشن جیتنے کے بعد شروع ہوتی ہے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیوں شروع ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ڈسٹرکٹ ناظر نہیں ہوتا, اس کے نیچے جو ہے وہ فرض کریں ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر 5 ٹاؤنز ہیں فرض کریں, یا جس کو آپ انٹیریئر میں تعلقہ کہتے ہیں. ہر 5 ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے بعد 5 ٹاؤنز ہیں, تو اس کو 5 ٹاؤن ناظم چاہیے, ٹھیک ہے. پھر ہر ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ فرض کریں کہ جو ہے وہ 5 یونین کاؤنسلز ہیں, ہر ٹاؤن میں 5 یونین کاؤنسلز ہیں, تو ان کو ہر ٹاؤن کو پھر جو ہے وہ 5 یونین ناظم چاہیے, ہر یوسی ناظم کو 13 کاؤنسلرز چاہیے. آپ امیجن کریں کہ ایک ڈسٹرکٹ 5 ٹاؤنز اور ہر 5 کے نیچے ہر 5 ٹاؤنز کے نیچے فرض کریں کہ جو 5 یوسی ناظم, تو 25 میں ایوریج کم سے کم بتا رہا ہوں 25 یوسی ناظم ہو جاتا ہے. جبکہ کراچی میں تو 178 یونین کاؤنسلز تھے, 5 یونین کاؤنسل نہیں تھے. کراچی میں تو 18 ٹاؤنز تھے ایک ڈسٹرکٹ کے نیچے, لیکن میں تو پاکستان کے بہت چھوٹی ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ایک ڈسٹرکٹ ناظم کو اپنا ڈسٹرکٹ چلانے کے لیے اس کو 5 ٹاؤن ناظم, اس کے نیچے تمام یوسی ناظم اور اس کے نیچے تمام کونسلرز کو ڈائریکٹلی رسپانسبل اس کا ہونا پڑتا تھا. وہ اس کے ووٹوں سے ناظم بنتا تھا. اگر جاگیردار کا بیٹا ہے بھی تو اس جاگیردار وڈیرے کے گھر میں اتنے لوگ نہیں ہوتے کہ وہ سب کو ٹاؤن ناظم بنا سکے, اتنے لوگ نہیں ہوتے کہ سب کو یوسی ناظم بنا سکے, اتنے لوگ نہیں ہو سکتے کہ اس کو سب کو کونسلر بنا سکے. تو لا محالہ اس سسٹم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس جاگیردار وڈیرے کو اپنے خاندان سے باہر سیٹیں دینی پڑتی تھیں. کسی کو کونسلر بنانا پڑتا تھا غریب آدمی کے ہاری کے بچے کو, کسی کو یوسی ناظم بنانا پڑتا تھا, کسی کو ٹاؤن ناظم بنانا پڑتا تھا, جو اس کے گھر کے خاندان کے لوگ نہیں ہوتے تھے. یہاں سے جو ہے وہ اس گھر سے ایک جاگیردار وڈیرے کے خاندان سے نکل کر پاور گراس روٹ لیول پہ جا رہی تھی سسٹمیٹکلی, اینڈ دیٹ واز دی سائلنٹ ریولوشن ٹیکنگ پلیس ان دس کنٹری. مانتا ہوں کہ جاگیردار کا ہی وڈیرے کا بیٹا ہی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھا, لیکن نیچے سے گراس روٹ لیول سے نئی لیڈرشپ ایمرج ہو رہی تھی اور ان کے پاس اس سسٹم کے تحت جو کچھ نہ کچھ اختیارات جا رہے تھے. یہ ہمارے ملک کی رولنگ ایلیٹ کو, جاگیرداروں کو, وڈیروں کو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کو یہ قبول نہیں ہے. وہ اوور سینٹرلائزیشن سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں, لوگوں کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے سسٹم کی مخالفت ہے. یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن جس کی وجہ سے سسٹم کی مخالفت ہے. ان کو پتا ہے کہ 20 سالوں تک اگر یہ سسٹم چل گیا تو وہ جو ہے وہ نیچے سے ایسی لیڈرشپ نکلے گی کہ کل کو ان کے جو بچے لندن امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, جو آکسفورڈ میں, ہارورڈ میں وزیر اعظم, صدر, منسٹر, ایم این اے بننے کی تیاری کر رہے ہیں, کہ جب باپ بوڑھا ہوگا تو ان کا بیٹا, ان کی نئی نسل آ کر جو ہے وہ یہاں پر فلائٹیں لے کر اترے گی اور وہ وہاں سے پھر ایم این اے, منسٹر, صدر, وزیر اعظم بنیں گے. ان کی دکانیں پھر بند ہو جائیں گی فیوچر کی. یہ ہے اس کی پرابلم. مصطفیٰ, بریک کے بعد پھر حاضر. ناظرین, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.